شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بےہودگی، عیاشی، فحاشی، شراب نوشی، جوا بازی میں نہ گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی کو بےہودگی میں نہ کھپائی ہو، بلکہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، تو وہ نوجوان ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ نگاہ اٹھائیے، جائیے کسی بھی بستی میں، کسی بھی گاؤں میں، مسلمانوں کے گاؤں میں سب سے زیادہ سستی، کاہلی، بےہودگی یا سب سے زیادہ برائیاں نوجوانوں میں ہیں۔ بڑے بزرگ ہیں جو مسجد آباد ہے، پنجگانہ نمازی بڑے بزرگ ہیں، 40-50 سے اوپر والے ہی نماز پڑھیں گے، وہی داڑھی رکھیں گے۔ نچلی عمر والے لوگوں کو اللہ نے جوانی دی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جوانی مستی کے لیے ہے، جوانی ہوتی ہی ہے مستی کے لیے۔ یہ سوچ ہے کہ ہم جوان ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جیسا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جوانی ہے مستی میں گزارو، عیاشی میں گزارو۔ ہم اپنی جوانی کو عیاشی میں، فحاشی میں، غلط چیزوں میں کھپا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ہمارے بیشتر اوقات بےہودگی میں گزر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے وقتوں کی قیمت کو نہیں جانا۔ نوجوانوں میں پرہیزگاری اور دینداری نہیں ہے، نوجوانوں میں ہر طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ وہ کون ایسی برائی ہے جو نوجوانوں کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ ہمارے نوجوان نشہ خور بھی ہیں، سب نہیں، ایسے نوجوان ہیں جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں، جو منشیات کے عادی ہیں۔ ہمارے نوجوان دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے خواہشات کی پورتی کے لیے شادیوں سے پہلے غلط رشتے میں جڑ جاتے ہیں، ہمارے نوجوان صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ہفتے میں جمعہ کے دن کے نمازی ہیں، شاید ہی کوئی جوان ہو جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہو کسی وقت میں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، عقیدے میں بھی گراوٹ ہے، دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ دوری کی وجہ سے کچھ نوجوان کانوں میں، ناکوں میں بالیاں پہنتے ہوئے، ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہوئے، دھاگا باندھے ہوئے، کئی طرح کے غلط طریقوں میں ملوث آپ کو نظر آئیں گے۔ ہیئر کٹ بدل چکے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر طرح کی برائیاں ہیں، جس برائیوں سے ہمارے نوجوان نہیں بچ رہے ہیں، اور ہمارے گارجین حضرات بھی ٹوکنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ کچھ تو خوف زدہ ہے یا کچھ پاورفل ہے تو سستی اور کاہلی میں ٹوکتے نہیں۔ نوجوانوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی حیات کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہی نوجوان وہ ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج یہ وہ نوجوان ہے جس کی کوئی پہچان نہیں کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ پڑھائی کا میدان ہو یا عبادت کا میدان ہو یا کسی بھی چیز کا میدان ہو، کسی بھی چیز میں اس کی پہچان ہی نہیں۔ ہم نوجوان بہت گر چکے ہیں، اور ایک وہ نوجوان تھے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، جن کو مثال بنا دیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور قیامت تک ان نوجوانوں کے تعلق سے ان آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15ویں پارے میں کیا، جو صرف دین الہی کی خاطر
صرف اللہ کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، توحید کی خاطر اللہ کے لیے انہوں نے ایسی محفلوں کو قربان کیا، ایسی مجلسوں کو انہوں نے چھوڑا جن مجلسوں میں برائیاں تھیں، اور غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو، ان نوجوانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا، اور آج تو ہم کسی بھی چیز کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارا پورا وقت، دن کا پورا وقت، پورا ٹائم کھیتوں میں، کھلیانوں میں، پارکوں میں، جگہ جگہ ہم اپنے وقت کو پاس کرتے ہیں، دل بہلا رہے ہیں۔ آخر کون سا دکھ ہے، یہ کون سی مصیبت ہے، یہ کیسی تفریح ہے، یہ کیسا وقت ہے؟ آپ نوجوان اپنے قدموں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہر وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جی، یہ چیز پہلے ہی بولنی چاہیے تھی کہ یہ ساتوں قسم کے جو لوگ ہوئے اس میں قید نہیں ہے۔ یہ ساتوں قسم میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نوجوان اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے اندر جو اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے، ہم نوجوان جو اپنے اندر تکبر، حسد اور بغض کو پال چکے ہیں، ہم نوجوان جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ہم نوجوان جو اپنی زبانوں سے اپنے بڑوں کو کبھی کبھار برا کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں، ہم نوجوان جو مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، ہم نوجوانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسجد آباد کریں اور ہم کریکٹر فل بنیں، ہم با اخلاق بنیں۔ ہمارے اندر اخلاقیات آنی چاہیے، ہمارے لباس پوشاک رہن سہن میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے بیشتر اوقات پڑھائی میں، لکھائی میں، اچھی چیزوں میں گزرنی چاہیے، ہمارے اوقات شارٹس ویڈیوز دیکھنے میں یا غلط سوشل میڈیا پر نہیں صرف ہونی چاہیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی جس میں قوت بھی ہے، توانائی بھی ہے، چستی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، ایسے میں تم زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہو۔ یہ جوانی جب ڈھل جائے گی، یہ وقت جب گزر جائے گا تو یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی کونے میں روتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اگر اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھا تو پھر تمہاری بھی زندگی ویسے ہی کٹے گی جیسے ہمارے بڑوں کی دکھ اور مصیبت میں یا اور چیزوں میں، لا علمی میں، جہالت میں گزر رہی ہے۔ اگر ہم نوجوانوں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی تو ہم مسلم قوم اور پچھڑتے جائیں گے اور ہمارا نشان اور مٹتا جائے گا، جیسے کہ آج کے وقت میں ہم مسلم بہت پچھڑ چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کی کوئی اور بات ہو، ہر جگہ سیاست میں، علوم و فنون کے میدان میں، ہر میدان میں، ٹیکنالوجی میں، کسی بھی چیز کی مثال لے لیجیے، ہر چیز میں پیچھے ہیں، جبکہ ہر چیز میں ہم آگے تھے۔ کسی ایک سبجیکٹ پر ہمارا صحیح سے پکڑ نہیں ہے، ہم اپنے ماؤں کو، باپوں کو، ماں باپ کو ایسے ہی بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نوجوانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں، ہم اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزاریں، ہم اپنی جوانی کو عیاشی میں نہیں گزاریں، خواہشات پر کنٹرول رکھیے، اس نوجوان کی طرح جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دی تھی، جب وہ ایک غار میں پناہ انہوں نے لیا تھا
اوپر سے ایک پتھر گرتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 لوگوں نے 3 طرح کی دعائیں کی۔ کسی نے اپنے ماں کے بارے میں اللہ کو بتایا کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا ہے۔ کسی نے اپنے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے یہاں بیان کیا۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں اس مصیبت اور پریشانی میں ہوں، میں باہر نہیں نکل سکتا، میں بہت تکلیف میں آ چکا ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک نیکی کی ہے، اور وہ نیکی جوانی کی نیکی تھی، وہ پرہیزگاری جوانی کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست کی، ہاتھ کو پھیلایا، کہا اے اللہ میں اپنے ایک چچا زاد سے محبت کرتا تھا، ویسی محبت جیسے کسی عورت سے کی جا سکتی ہے، بہت حد تک پورے طریقے سے، یہاں تک کہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے راضی کرنے لگا، اسے منانے لگا۔ دینار و درہم، روپیے اور پیسے دینے پڑے، میں نے دیا۔ جب برائی کے عین وقت میں آیا تو لڑکی نے ٹوک دیا، اتق اللہ یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اور یہ چیز جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ اس لڑکی نے مجھے اللہ سے بچایا اور ڈرایا، میں نے اللہ صرف تیری خاطر اس برائی سے، میں صرف تیری خاطر اس برائی سے رکا تھا، لہٰذا مجھے اس برائی سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے ہمیں بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس تکلیف سے انہیں نجات دے دی۔ کیا ہم نوجوانوں کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے ہمارے اندر، یا ایسی پرہیزگاری اور ایسی دینداری ہے جب ہمارے سامنے ایسا موقع ہو تو ہم اس برائی سے یا اس طرح کی اور دوسری برائی سے بچ سکیں؟ ہم تو برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جگہ جگہ ہم گھومتے پھرتے ہیں، کئی جگہوں کا ہم چکر لگاتے ہیں، یا ہر وقت ہمارے ذہنوں میں اسی طرح کی باتوں کی، ایسے ہی خیالات، ایسے ہی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے لیے مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانی چاہیے۔ ہم نوجوانوں کے لیے مثال اصحاب کہف ہونی چاہیے۔ ہم نوجوانوں کے لیے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کو پھیلایا تھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ نوجوان تھے، اور ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا۔ وہی لوگ ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہونی چاہیے۔ قریش کے زیادہ تر جو بوڑھے لوگ تھے وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ شروع میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا، کسی غلام نے ایمان قبول کیا، کسی نوجوان نے ایمان قبول کیا۔ ہر طرح کی قربانیاں ہیں، ہر طرح کی مثالیں ہیں، لہٰذا ہم نوجوانوں کو یہ بیڑا اٹھانا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں موحد بننا ہوگا۔ اگر ہم اپنے قوم کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے لائف میں چینجنگ لانی ہوگی، اپنی زندگی کو تبدیل کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے ان میں سے صرف 2 قسموں کا میں نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ، اور ساری باتیں میں آئندہ خطبہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم تمام مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں عدل و انصاف میں گزاریں، صحیح طریقے سے گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، ہم پنجگانہ نمازی بنیں، دین اسلام سے نزدیکی حاصل کریں، اور دین اسلام سے دوری جو اختیار کرتے جا رہے ہیں اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو، پریشانی کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب